السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدخان کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے ہم اس کی مختصر فضیلت اور اس کے اندر بیان کیے گئے مضامین کے اوپر مختصراً روشنی ڈالتے ہیں۔ سورۃ الدخان مکی سورہ ہے۔ احادیث میں اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس سورت میں قرآن کے نزول، قیامت، اللہ کے عذاب، فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات اور جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ یہ سورت انسان کو اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے اور آخرت کی تیاری کی دعوت دیتی ہے۔ سورۃ الدخان کا مختصراً مضمون اس طرح ہے۔ سب سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے قرآن کا بابرکت رات میں نزول۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک مبارک رات میں نازل کیا گیا جو ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے لیے تنبیہ ہے، حق کا انکار کرنے والوں کو خبردار کیا گیا اور ایک دخان یعنی دھواں کا ذکر کیا گیا جو ان کے لیے اللہ کی نشانی اور تنبیہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا مگر فرعون نے تکبر کیا اور حق کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ پھر قیامت اور جزا و سزا کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر جنت اور جہنم کا انجام بیان کیا گیا۔ گناہگاروں کے لیے جہنم کے سخت عذاب، خصوصاً زقوم کے درخت کا ذکر ہے، جبکہ متقی لوگوں کے لیے جنت، باغات، ریشمی لباس اور دائمی نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آخر میں اس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ سورۃ الدخان میں قرآن کی مبارک رات میں نزول، کفار کے لیے تنبیہ، حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے، قیامت، جہنم کے عذاب اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اس سورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ قرآن اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ انسان اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرے اور ایمان و تقوی کے ذریعے آخرت کی کامیابی حاصل کرے۔ اب آپ سماعت فرمائیں سورہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔ فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلین۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت، ربکم ورب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ وَلْهُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ، لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں۔ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ
جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے. پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ. اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں. خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ. اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں. بس اگر تم سچے ہو تو
تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے، یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین۔ حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہاں اس طرح کا حال ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔